سبحان اللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد نبی الأمی والآل وأصحابہ وبارک وسلم اما بعد. یہ جو مجلس ہے ہماری، اس کا مطلب اور مفہوم جو میرے حضرت شیخ نے حکم فرمایا تھا اس مجلس کے لیے، دو چیزوں کا تھا. آج اپنے شیخ کے حکم پر الحمدللہ کوشش کرتا ہے. حکم یہ تھا کہ لوگوں کو ہر طریقے سے ذکر کی ترغیب اور دعوت دو، اور ہر طریقے سے ان کو ذکر خفی کا مفہوم سمجھاؤ کہ جو ذکر قلبی ہے اس سے لوگ واقف نہیں ہیں، یہ کتنا بڑا ذکر ہے اور اس کے کتنے بڑے بڑے دنیا میں انعامات ہیں اور آخرت میں اس کے کتنے کتنے درجے ہیں. تو حکم فرمایا کہ جا کر تم لوگوں کو گلی گلی گھر گھر جا کے اس کی دعوت دو، اور کتنا ہی سفر کرنا پڑے، اس پر دور تک سفر کرنا پڑے تو سفر کرتے رہو، لیکن یہ کام ہے، یہ نبیوں کا کام ہے اللہ کے ذکر کو پھیلانا، اس دعوت کو تم قائم رکھنا. میں تو خیر بہت ناقارہ آدمی ہوں، بس ٹوٹی پھوٹی کوشش کر لیتا ہوں. حضرت کا حکم ہے جس طرح کرنا چاہیے وہ تو مجھ سے نہیں ہو رہا، حقیقت میں کیا بھی نہیں. شرم بھی بڑی آتی ہے کہ حضرت کیا منہ دکھائیں گا. دوسرا حکم یہ دیا کہ اس مجلس کو اس کا رنگ نہ بدلنے دینا، کیونکہ جب انسان مجالس قائم کرتا ہے نا تو کہیں سے کہیں نکل جاتی ہیں، کچھ اور شروع کر دیتا آدمی. اور بہت سی چیزیں ہیں، ہم بتانے بیٹھے تو آدمی کئی ٹاپک چل سکتے ہیں، اس میں سب جائز ہیں، صحیح ہے الحمدللہ. ابھی قرآن کھول کے تفسیر شروع ہو جائے گی، بہت بڑی چیز ہے. حدیث کی تفسیر شروع ہو جائے گی، یہ بہت بڑی چیز ہے. کسی اور چیز کی دعوت شروع کر دی، بہت بڑی چیز ہے الحمدللہ. تو آپ نے فرمایا کہ یہ کام کرنے کے لیے بہت لوگ موجود ہیں اور کام ہو رہا ہے الحمدللہ، لیکن یہ کام جو میں دے رہا ہوں یہ کام نہیں ہو رہا، تو یہ کام تم نے یہی کرنا ہے صرف. ماشاء کیوں کہ لوگوں کو جیسے جیسے قیامت قریب آئے گی سب سے زیادہ ضرورت پڑے گی وہ اسی چیز کی پڑے گی. انسان کے اندر میل کے پہاڑ جمع ہو جائیں گے، اندر میلوں کے پہاڑ، گناہوں کے پہاڑ اندر جمع ہوں گے اس کے، لیکن اس کو پتہ نہیں ہوگا کہ اس کو کیسے صاف کروں، اسے کیسے جان چھڑاؤں.
کیونکہ ہم زمانہ قیامت کے نزدیک ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعوت کو بھول گئے ہیں جو سب سے عظیم دعوت تھی، تزکیے کی، انسان کو اندر صفائی کرنے کی۔ اللہ پاک نے جس درجے کا کمال دیا تھا وہ تو نبی بھی تھے، اللہ کے محبوب بھی تھے، کہ سب سے پہلے دعوت ان کی انسانیت پہ یہی ہوتی تھی کہ جیسے ہی کوئی شخص آپ کی مجلس میں آتا ہے یا آپ کو چہرے مبارک کو دیکھتا تو نہ اس کو نماز سکھائی جاتی تھی، نہ کچھ اور چیز بتائی جاتی تھی، کچھ دین کا پہلو نہیں بتایا جاتا، سب سے پہلے اپنی نظر محبت عنایت سے اس کے دل کو پاک کروا دیتے تھے، پیشتے اس کے کہ وہ سامنے کے بتوں سے جان چھڑائے۔ اللہ کے نبی سب سے پہلے اس کے اندر جو بت تھے ان کو نکال دیتے تھے۔ کیا تھا بڑا اونچا کام تھا۔ اب یہ ہے کہ بہت بری طرح سے ہم لوگ اس معاملات میں پھنس چکے ہیں، عبادات بہت کرتے ہیں، اچھے دن بھی مناتے ہیں، روزی بھی رکھتے ہیں، قرآن بھی پڑھتے ہیں، لیکن اندر کا نہیں پتا کہ اندر کے ہمارے حالات ہیں کیا۔ کاش کوئی ایسا بٹن ہوتا نا، اس کو کھول کے دیکھتے ہیں اندر، یہ اللہ اکبر، جہنم کی آگیں جل رہی انسان کے اندر، خدا کی قسم جہنم کی آگیں اندر جڑی ہے۔ مجھے بتائیں، دنیا کی محبت ہے، دنیا کی حوث ہے، لالچ ہیں، برے حالات ہیں، حرام ہے، یعنی آدمی بس کانپ جاتا ہے سن کر کہ بھئی ہے کیا ہمارے اندر، کیا کیا چیزیں گھسی ہوئی ہیں، کتنی بری حالات ہیں۔ تو ذکر اس لیے بتایا جاتا ہے، ذکر کی مجلس کو بتایا کہ اس مفہوم کو چینج نہیں کرنا ہے، تم نے اپنا کام کرتے رہنا، بے شک کہیں کوئی بھی کام ہو رہا ہو، سبحان اللہ۔ اور لوگ آئیں گے، فرماتے ہیں لوگ آئیں گے، سیکھیں گے اس چیز کو، محسوس بھی کریں گے الحمدللہ کہ بڑا مفید کام ہے، اور فائدہ بھی اٹھائیں گے، فائدہ بھی اٹھائیں گے۔ ہر آدمی کو اس کی ضرورت ہے، ہر آدمی کو اس کی ضرورت ہوگی، عالم ہو، غیر عالم ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، عورت ہو، کسی بھی طریقے سے ہو، پڑھا لکھا ہو، ایجوکیٹڈ ہو، دنیاوی ہو، ویسٹرن ہو، نہ پڑھا ہو، جس حالت میں بھی انسان ہوگا اس کو سب سے ہر انسان کو اس کی سخت ضرورت پڑے گی۔ دوسری چیز یہ فرمائی کہ دوسرا کام جو آپ کو ذکر کی بات کرنا ہے وہ یہ، باقاعدہ مجھے کتاب کا حوالہ بھی دیا حضرت نے کہ تم نے اس کتاب سے اس مجلس کے اندر تلقین کرتے رہنی ہے، لوگوں کو بتانا یہ باتیں، ان حدیثوں سے ان کو سمجھانا باتیں، اور سنیں گے لوگ آپ کی بات فرماتے تھے۔ بس دو چیزوں کو یاد رکھنا کہ ہم تنو کان تلقین کریں ان کو حدیث سے، قرآن سے، صرف کس چیز کی؟ ذکر اللہ کی اور اندر کی صفائی کی۔ جب وہ سنیں گے، سمجھیں گے تو احساس ہوگا کہ یہ تو بہت بڑے کام میں پھنسے ہم، بہت انسانی ہیں، ایماندار ہیں، مومن ہیں، کوئی یہ تو نہیں ایمان سے فارغ ہے، تو اس پہ احساس جاگے گا۔ تو فرمایا جب احساس جاگے گا تو ساتھ میں وہ اللہ کا ذکر کریں گے تو دنیا بدل جائے گی، ان کی دنیا ہی بدل جائے گی لوگ۔ تو بھائی اس لیے میں یہ مجلس ہماری قائم ہوتی ہے، اس مسجد میں ہو یا کسی مسجد میں ہو یا گلی میں ہو یا سب، ہماری مجلس کا ایک ہی رنگ ہے، اللہ کا ذکر اور تزکیے کے بارے میں کوئی باتیں، یعنی بھائی گناہوں سے کیسے بچیں اور کون کون سی گناہ ہے جو مصیبت ڈال رہے ہیں ہمیں، بھائی یہ ہے ہماری مجلس کا مطلب۔ یہ تو میری ذمہ داری ہے، اب آپ کی کیا ذمہ داری ہے، بسم اللہ، سبحان اللہ، بولے سبحان اللہ۔ آپ کو بھیجا کس نے؟ پر یہ بتائیں اللہ نے، کتنا شفیق ہے، مہربان ہے۔ پہلے تو اس ملک میں بھیجا، آپ یہ دیکھنا کہاں بھیجا، اور پھر اس ملک کے اندر الحمدللہ ایسا انتظام کیا کہ آپ کے لیے ایسی چیز پیدا کر دی کہ پھر وہاں بھی آپ کو بھیج دیا، سبحان اللہ۔ کنیکشن نہ ٹوٹ نہ پائے کیونکہ ایمان والے یہ لوگ ہیں۔ تو جب اللہ نے آپ حضرات کو یہاں بھیجا ہے اور سننے کی پوری توفیق دی ہے، عقل کے ساتھ تشریف لاتے ہیں الحمدللہ، اور سامنے بیٹھتے بھی ہیں
اور اللہ نے آپ کو سننے کی بھی توفیق دے دی، سمجھ بھی جاتے ہیں ساری باتوں کو، یہ اس کے کرم ہے نا، سارا کرم ہے، ٹرانسپلیٹ کر رہا ہے ساری بات، سناتا بھی ہے. تو ہماری یہ ڈیوٹی ہے، سننے والوں کی یہ ڈیوٹی ہے کہ غور سے بات سنیں، غور سے سنیں، اور بیٹھنے کے بعد ایک کام ہم کریں کہ یار اس بات سے تو یہ بات سمجھ آئی ہے، باقی بڑی خراب باتیں میرے میں موجود ہے، یہ کیونکہ پھر تو پتہ لگ جاتا ہے نا آدمی، میں تو بھائی توبہ کروں اس سے. بس ایک نیت کرنے کی، یا اللہ میں انشاءاللہ پوری کوشش کروں گا اس گناہ کو اپنے جسم سے نکالنے کی، بس الحمدللہ. اور نکالنا پھر کام اس کا ہی ہے، رب کا ہی کام ہے انشاءاللہ. کوئی کام اس کے لیے مشکل نہیں ہے، کوئی کام مشکل نہیں ہے، بڑے سے بڑے. ہاں یہ نیت جو نہیں کرتا اس سے نہیں نکلے گا، یہ یاد رکھنا. جب بھی آئیں خاص طور پہ اس فقیر کی مجلس میں آئے تو سوچ کے آئیں کہ بھائی آج جو بات ہم سنیں گے بے شک کتنی دفعہ ریپیٹ ہوئی ہو، میں فوراً تجزیہ کروں شیشے کی طرح اور نیت کروں گا بیٹھ کے وہاں پر. بالکل نہیں گھبراؤں گا کہ میں نہیں کر سکوں گا، نیت کروں گا. کیا کتنا بھی مشکل سامنے نظر آ رہا ہے کہ مجھ سے نہیں ہوگی یہ بات، میں یہ نہیں کر سکتا، امپاسبل نہیں. کہنا اللہ تعالیٰ میں پوری نیت کرتا ہوں انشاءاللہ کہ میں نے اس گناہ سے جان چھڑانی ہے، ہر حالت میں جان چھوڑنا چاہتا ہوں اس کو. بس الحمدللہ. کیا تو پھر اتنا اللہ کم کرے گا، پھر وہ گناہ کرتے شرم ضرور آئے گی آدمی کو کہ یار کیا کر رہا ہوں میں، پھر وہی کام کر رہا ہوں. پھر دو کام آپ کے ہیں اور دو کام میرے ہیں، میں بھی کروں انشاءاللہ آپ بھی کریں، کریں گے نہیں؟ دو کام سمجھیں گے اپنے نا. اسی کام کے سلسلے میں ذکر سے پہلے میں عرض کر دوں آپ کو کہ روز قیامت کے اندر نیکی بھی پیش ہوں گی اور کیا پیش ہوگی، گناہ بھی پیش ہوں گے ہمارے. اور یہ امتحان ہوگا کہ بھئی 40 سال 50 سال دیے تھے، لاؤ لیا اس کی شیٹ، کیا چیز مانگیں؟ نہ پیسے مانگیں گے اللہ تعالیٰ، نہ دکان پوچھیں گے، نہ کاروبار پوچھیں گے، نہ بیوی پوچھیں گے، نہ بچے. ایک حکم دیں گے، کن کو حکم دیں گے؟ ایک ادھر بیٹھا ہے، ادھر بیٹھا ہے نا، حکم نہیں کہیں گے لیا بھائی ادھر والے ادھر، ادھر والے ادھر. یہ نہ یہ لکھ رہے ہیں دکانیں کتنے ہیں، کاروبار کتنا ہے، مکان کتنے ہیں، یہ کتنا ہے، وہ کتنا ہے، لکھ رہا ہے یہ اس کو تعلق ہے. نیک میں فٹافٹ لکھے جا رہے ہیں. اس وقت اس کے قلم چل رہے ہوں گے آپ کے لیے ماشاءاللہ. نورانی قلم ایک ایک چیز دل کے اندر سے نکال لے ہوگا چیزیں. جیسے میں نے بات کی ہے نا، لکھ لیا ہوگا، سب نے مان لی یہ بات، سب نیت کریں گے. لکھ لیا اس نے الحمدللہ، فوراً لکھ لیا ہوگا. اور جس نے سوچا ہوگا نہیں یار مشکل ہے، وہ بھی لکھ لیا ہوگا، وہ ایک دم آ جائے گا. یہ سوچ کے بیٹھا کریں دماغ کے اندر، کونوں کے دماغ کے اندر بھی جو خیال جاتا ہے نا، باتیں سننے کے بعد ٹھک لکھ لیتا ہے. تو مفت کا اتنا بڑا ثواب مل گیا ہوگا ہمیں سوچنے پڑی کہ یار جو حضرت بات کر رہے ہیں نا، میں تو آج سے نیت کرتا ہوں بھائی. نہیں کتنی بڑی بات، یہ لکھ لیا، یہ لکھ لیا. آؤ بھائی دونوں آ جاؤ. بس ہم مجرم کھڑے ہوں گے اور اللہ کی دو وکیل ہمارے سامنے ہوں گے. بھائی نیکی ہے، اللہ کرے نیکی نیکی ہوں ہمارے تو کتنے اچھا ہے. یہ بھی آ جائے گا. اب دیکھیں گے بھی دوست، اب میں دیکھ رہا ہوں یہ کہاں سے نکلا، پوری پرنٹ سامنے آ رہا ہے. ایسی ایسی نیکی سامنے آ رہی ہے کہ جو آپ نیکی سمجھ کے کام کیے ہی نہیں آپ نے. سبحان اللہ، آپ کو پتہ ہی نہیں نیکی ہے اور وہ آپ کو جنت میں پہنچا رہی ہے. وہ اتنا کارآمد نکل رہی ہے وہ چیز کہ آپ حیران ہو رہے ہیں یار یہ تو مجھے پتہ ہی یاد بھی، میں نہیں، اللہ نے مجھ سے کیسے یہ کام کرا دیا. اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اسی نیکی سے میں تجھے جنت میں بھیج رہا ہوں. ایسے فیصلے ہوں گے وہاں. اسی سب گناہ. اب وہاں گناہ کا جو ہوگا نا حساب، وہ بڑا عجیب ہوگا دوستوں. وہ تو نظر آ رہا ہوگا جو بڑے گناہ ہم نے کیے، جو فضول ظاہر ہے، لیکن اس میں کچھ گناہ ایسے ہوں گے کہ آدمی کہہ رہا ہوگا یار میں اسٹوپڈ تھا، اور وہ اتنے بڑے ان کی عذاب ہوں گے اس کے، اور اتنا آسان یہاں کرنا ہوگا، یہاں کرنا اتنا آسان ہوگا، اور عذاب زبردست اس کے ہوں گے، اتنے ہوں گے کہ جب وہ گناہ سامنے آئے گا نیکیوں کو اڑا کے رکھ دے گا وہاں پر. اور اس گناہ کا سب سے بڑا پچھتانا یہ ہوگا کہ یار یہ میں نے گناہ کیے کہ دنیا کا فائدہ تو ہو رہا تھا، کوئی لذت تو آ رہی تھی اس میں، کوئی نفس کو مزہ تو آیا تھا. گناہ ہوتے ہیں نا ایسے بھی آدمی گناہ کرتے ہیں نا، لذت کو کوئی مزہ آ رہا ہوتا اس میں، یا دنیا کو کوئی فائدہ ہو رہا ہوتا ہے، دنیا کی طرف سے کوئی ترقی ہو رہی ہے اس کو، جب بھی وہ گناہ کرتا ہے آدمی کہ چل یار کر لیتے ہیں، یار چل یار اس چل چل کر لگا رہتا ہے.
لیکن وہ گناہ جو آدمی دیکھے گا یار یہ میں نے گناہ کیا اتنا بڑا تھا، اس کا تو کوئی لذت بھی نہیں تھی، کوئی دنیاوی فائدہ بھی نہیں تھا، کوئی مقصد ہی نہیں تھا یہ کرنے کا، وہ اتنا بڑا گناہ تھا. حکیم الامت رحمۃ اللہ نے ایک حدیث نقل کی اپنی کتاب میں. حضرت کو اس سے بہت پیار تھا، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ سے عاشق تھے، ان کے حضرت بہت عاشق تھے، تو ان کی باتوں میں ہمیشہ حوالہ اور مقولہ انہی کے پیش کروا دیتے. اب مجھے بھی حکم یہ دیا تھا کہ انہی کتاب سے تم نے لوگوں کو تبلیغ کرنی ہے. بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں آپ فلاں کا نام لیتے، فلاں کا نام لیتے، میں تو وہی نام لوں گا جو میرے استاد نے کہا ہے مجھے، اور آپ بھی وہی نام جو آپ کو استاد کہہ رہا ہے. یہ تو کوئی نا بات ہے کہ جو حکم ہو رہا ہے وہی کریں گے نا. تو اب جہاں وہ حدیث پیش کی انہوں نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ارشاد فرمایا عجیب گناہ ہوا. وہ کیا گناہ ہے بھائی؟ کرتے کیسے وہ سوچ پہ کریں، اس کو کوئی فائدہ کچھ بھی نہیں ہو رہا اس میں. عورتیں خاص طور پر، اب تم عورتوں سے آگے نکل گئے ہیں، مردوں عورتوں کو پتہ ہی نہیں چلتا کون مرد ہے کوئی عورت کون عورت، سبھی اسی کام پہ لگے ہوئے. کیا ہوتا ہے؟ ہمارا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد گرامی ہے کہ بندہ کیا کرتا ہے، یہ مفہوم حدیث کا ہے کہ مقصد کچھ ہوتا نہیں، اور باتیں کرتے کرتے جب باتیں ختم ہو جاتی ہیں نا آدمی کی، خاص طور عورتوں کی بات جہاں مجلس لگی عورتوں کی تو آخری ختم ہو جاتی، کر کر چگلی. پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے، اب بات ختم ہوگی تو پھر گناہ کی باتیں شروع ہو جاتی ہیں. گناہ کی باتوں میں جو ایک خطرناک چیز جو بتائی جا رہی ہے، ہم بھی سنیں غور سے، ہم بھی کام کریں. پھر لوگوں کے اوپر لعنت ملامت شروع کر دیتے ہیں، لوگوں کے اوپر لعنت ملامت شروع کر دیتے ہیں، یعنی لعنتی فکریں کسنا شروع کر دیتے ہیں. اس میں یہ نہیں دیکھتے گھر والے کر رہے ہیں، خاوند کو کر رہی ہے بیوی یا بیوی خاوند کرتا ہے. خاص طور کے اوپر یہ خاوند، یہ ہر وقت چلتا رہتا ہے کام. جہاں بیٹھے بس کچھ کام کی باتیں ختم ہوئی نا، اور پھر شروع ہو جاتا ہے کام. میاں بیوی شروع ہو جاتے، رشتے داروں کو شروع کر دیتے کرنا، وہ اس نے ایسے کیا، اس نے جادو کیا یہاں پہ، اس نے فلاں کیا، اس کے یہ لعنت، اس پہ یہ جائے، میاں بیوی شروع کر دیتے. تو فرمایا یہ جو یہ چیز ہے یہ گناہ، اس کا کوئی لذت نہیں، کچھ بھی نہیں. سنیں عذاب اس کا کیا ہے، عجیب ہے حدیث ہے یہ. سنو جس وقت آدمی ایسا کلمہ نکالتا ہے کوئی عورت مرد، پتہ نہیں کیا ویلیو اس کی کیا ہے، ہوتا ہے کیا اس کا، وہ جو لعنت ہے، وہ جو اس نے فکرہ کیا ہے، وہ ایک دم اٹھتی ہے آسمان کی طرف، اللہ اکبر، ایک دم، اور آسمان کو چیرتی ہوئی جا رہی ہے. کہ جب اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جب پہنچتی ہے تو سارے آسمانوں کو حکم ہوتا ہے کہ بند ہو جاؤ، سب دروازے بند کر دو. اتنی گندی چیز پہنچ رہی ہے اوپر کہ تمام دروازوں کو بند کر دیا جائے، آسمان تک نہ پہنچ سکے. وہ اندازہ لگا لیں اس فکرے کا. اب وہ دیکھتی کوئی راستہ نہیں تو پھر پلٹتی دنیا کی طرف. جب دنیا کی طرف پلٹتی تو اللہ حکم دیتا ہے دنیا کے دروازے بند کر دو تاکہ اس کو کہیں جگہ نہ ملے. یہ بہت ہی گندی چیز ہے. کتنی گندا اس کا اثرات ہوں گے اس لعنت کرنے کے، کسی کو برا بلا کہنے کے، یعنی لعنتی الفاظ بیان کرنے کے، لعنت ملامت جس کو ہم کہتے ہیں. اللہ اس کو یہ ہو جائے کوسنا، جو ہمارے زبان میں کہتے ہیں نا، اردو میں کوستے ہیں لوگوں کو بیٹھ کے، اس نے میرے ساتھ یہ کیا، اللہ اس کے ساتھ یہ کرے، اس نے فلاں کیا، اللہ اس کو بھی ایسا دکھائے، اس کے ساتھ بھی ایسا ہو جائے. ہوتا ہے عام ہوتی ہے. پھر کیا ہوتا ہے، اوپر سے دروازے بند، اتنی گندے ساتھ زمین کے دروازے بند، تو وہ پلٹتی ہے دائیں طرف، پلٹتی ہے اس کونے طرف. اللہ کہتا ہے اس کو بھی بند کر دو، اللہ اکبر. بائیں طرف پلٹتی ہے، اللہ کہتا ہے اس کو بھی بند کر دو. جب ساری طرف سے بند ہو جاتے ہیں اس کی، تاکہ کہیں بھی اثر نہ پہنچ سکے اس کا، اتنی گندی بلا ہے یہ. تو کہتا ہے اللہ تم نے سارا کچھ بند کر دیا. کہتا نہیں ایک کھلا ہے ابھی، وہاں اجازت تو جا. کہتے وہ کون سی جگہ ہے؟ اسی انسان عورت کے پاس پلٹ جا جس نے تجھے کہا ہے نکالے. تو واہ تو استغفر اللہ، وہ بلا کیا ہوگی مجھے بتائیں جب انسان پہ وہ پلٹتی ہوگی. اس عورت کا کیا حال ہوگا، اس گھر کا کیا حال ہوگا.
ہم تو خوش ہو گئے ہم نے اس کو لعنت کر کے برا کہہ گئے، ہم نے اس کو برباد کر دیا، ہم بڑے خوش ہو رہے ہیں، اور یہ پتہ نہیں کہ ہمارا کیا حال ہو گیا، اس کی دنیا میں کیا معاملات ہوں گے. اور جب مرے گا وہ، تو جب دنیا کے اندر اس کی یہ حالات تھے کہ ہر دنیا سے اتنی بری چیز بند کر دی گئی تھی، تو اوپر جا کے کیا حال ہوگا. تو ہم حاضر ہوں گے، جب وہ اس کے اس گناہ کو پیش کیا جائے گا، مجھے بتائیں بھائی، تو کیسے انسان جہنم سے بچ جائے گا اس سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کو ارشاد فرمایا صحابہ کرام کو کہ اس سے بچنا، کیونکہ آخری امت کے اندر یہ باتیں بڑی عام ہو جائیں گی. نمازیں پڑھیں گے، قرآن پڑھیں گے، سجدہ کریں گے، تسبیحات کرتی جائیں گی، عورتیں یہ کام کرتے جائیں گی. مجلس ہوگی، ختم کی کہ جی فلاں قرآن ختم کر رہے ہیں، فلاں ختم کر رہے ہیں، آدھے گھنٹے میں قرآن ختم ہوگا. اس کے بعد لان تین کہ اپنے شوہر کو کہہ رہی ہے، کہ اپنی ساس کو کہہ رہی ہے، کہ اپنی نند کو کہہ رہی ہے، ساس تو اپنی بہو کو کہہ رہی ہے، عام دنیا میں چچا چچی کو کہہ رہا ہے، چچا اس میں جادو کر دیا، فلاں کر دیا. لعنت تو اس پہ، اللہ اس کے بچوں پہ ایسا کرے، اللہ اس پہ عذاب پھینکے. عام فکریں یہ ہمارے، عام فکر ہے. ٹھیک ہے، انسان کو غصہ آ جاتا ہے، غصہ اتارنے کے اللہ کے نبی بڑے بڑے پیارے کلمے بتائے ہیں. پیارا کلمہ دو اللہ تعالیٰ جس نے میرے ساتھ یہ کام کیا، اللہ تو اس کو ہدایت دے. غصے میں کھو، اللہ اس کو ہدایت دے، اس نے میرے ساتھ یہ کام کیا. اس کے لیے دعائی کلمات نکالو. سبحان اللہ. اللہ سبحانہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی انسان اس طریقے کے دعائی کلمات کسی کو دیتا ہے تو اس تک تو بھی پہنچتا ہی نہیں، اللہ اس کے لیے قبول کر لیتا ہے. تو اب جب یہ کلمہ نکلے گا اور وہ کلمہ نکلے گا، فرق یہ ہے کہ وہ جو کلمہ ہم نے کہا اللہ ہدایت دے، غصے سے وہاں نکل بھی رہا ہے، اور اس کلمے کے بعد کہ ہم نے سنت کے طریقے پر اس سے انتقام لیا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے انتقام بھی لے گا اور ہمیں سکون بھی دے گا. کام بم کا کرے گا اس کے لیے جو ہم لعنت سے کروانا چاہتے ہیں نا، جس بم کو پھینکنے لعنت کی شکل میں، الحمدللہ وہ تو ہم پہ پڑ رہا ہے، لیکن جب یہ ہم کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس سے ویسے ہی اس کے انتقام لے گا کہ تم نے ایک شخص کو تم نے تنگ کیا ہے، نہیں کرنا چاہیے تھا. ظلم کو ظالم کو سزا ملتی ہے اس شخص کی جس نے زیادتی کسی کے ساتھ ہے، لیکن ہمیں نہیں چاہیے کہ ہم اس کے لیے ایسے کلمات کہیں. ہم جب اس کلمات پڑھیں گے، اللہ اس کی ہدایت دے، اس کو عقل دے، یا اللہ اس کو نمازی بنا، یا اللہ سے کسی ذکر کی مجلس سے بھیج، اس کو عقل ہے. لیکن سکون مل رہا ہی نہیں مل رہا، غصہ بھی اتر رہا ہے، اور ہمیں کیا ہے کہ اس کا نقصان جو ہم کرنا چاہتے ہیں وہ بھی ہو رہا ہے، اور ہمارے لیے جنت بھی بن رہی ہے، دنیا بھی بن رہی ہے. پہلی بات نیت کی بات بتائی تھی نا، بھائی نیت کر لی سب نے، خود بھی کریں اور گھر کے ماحول کو بھی صحیح کریں. جب ہماری عورتیں نادان ہوتی ہیں، شروع ہوئے نا، جب چائے کھانا بیٹھتے ہیں آدمی، شام کو جاتے ہیں، آپ بھی بیٹھیں گے، ان کو کوئی ٹاپک ہی نہیں ہوگا. پھر 4 دن ہو گئے، میرے سر میں بڑا سخت ہوتا ہے، مجھے تو لگتا ہے آپ کی چاچی نے کچھ کر دیا میرے پہ، آئی تھی نا، بس اس نے کچھ ایسا چیز دی ہے. نہیں ایسے دی ہے، اللہ اس کے ستیہ کرے. آپ یہاں سے جھگڑے شروع ہوتے، کتنی بڑی بات تھی. حالات کس نے ظلم بھی کیا ہے، اور دنیا میں ظلم کرتے ہیں، خائن بیویوں پہ ظلم کرتی ہیں، ساسیں کرتی ہیں، جن میں کون شک نہیں ہے، تو کھلے عام ہے. زیادتیوں کی انتہا ہے، زبانیں ظلم کی انتہا ہے. شریف عورتوں گھرانوں کو تباہ کرتے ہیں، اور تو اللہ ان کو چھوڑ تو نہیں سکتا نا. لیکن ہم عذاب ہم خود کیوں لیں، ہم تو ثواب ملنا چاہیے. تو یہ جو ایسے حالات انسان کے ہو جائیں، یا کوئی ایسا کام کر رہا ہے، تو اس پہ تو اس کو اللہ خود پکڑے گا. ہمیں چاہیے اپنے گھروں کو بھی صحیح کریں، لوگوں کو بھی صحیح کریں، بتائیں کہ بھائی یہ بڑی بات ہے. اور عام لوگ بھی ہیں، جب کھڑے ہوتے ہیں باتیں کرتے کرتے باتیں ختم، دوسروں پہ شروع. مجھے بڑا لانتی آدمی، بڑا آرام سے کہتے ہیں بڑا لانتی آدمی ہے، اف اللہ کیا کہہ دیا اس نے، مسجد کے دروازے کے باہر ہی کہہ دیا اس نے. ہے یعنی عام لفظ، بڑا لانتی ہے جی شخص، بڑا لانتی شخص ہے. بڑے بڑے لوگوں کو کہہ دیتے ہیں، بڑے بڑے اچھے انسانوں کو انسان کہہ دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ مجھے بھی توفیق دے، اور آپ حضرات بھی کو سیکھ کر جائیں اسے انشاءاللہ. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، بہت گندی ترین چیزیں انسان کو ختم کر دیتی ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے.